وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں. جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو اچھا پہنا ہوا دیکھیں، اچھا کھاتا ہوا دیکھیں، خوشیوں میں دیکھیں تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے. ہمارے بچے آسائش میں ہیں، ہمارے بچے آسانی میں ہیں. ماں باپ سے اپنے بچوں کا دکھ درد تکلیف دیکھا نہیں جاتا. کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو مشکل میں تنگی میں ڈال کے خوش نہیں ہوتا. ہر ایک کی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچے اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا اوڑھیں، اچھا رہیں. ہاں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تمنا ہوتی ہے کہ یہ میرے فرم و بردار بن کر رہیں. اولاد جب نافرمان بنتی ہے تو ان کا اچھا کھانا پھر ماں باپ کو اچھا نہیں لگتا. ان کا اچھا رہنا وہ بھی اچھا نہیں لگتا. والدین ناراض ہو اور ان کو جا کے کوئی بتائے کہ آپ کا بچہ بڑے سکون میں مزے میں ہے تو کہتے ہیں میں کیا کرتا، میرے کس کام کا. اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو نعمتوں میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اگر بندہ فرما بردار ہو. قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر ایمان لے آئیں، اگر شکر گزار بن کر زندگی گزاریں تو اللہ ان کو عذاب دے کر کیا کرے گا. تو یہ ایک اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا، ثواب کے لیے پیدا کیا. آج تک کبھی کسی نے ایسے ماں باپ دیکھے ہیں کہ جن کی سوچ یہ ہو، جن کی نیت یہ ہو کہ وہ دعا مانگ رہے ہوں کہ اللہ ہمیں اولاد دے
تو کوئی ان سے پوچھے کہ اولاد کو کیا کرو گے، وہ کہیں کہ بڑے ہوں گے تو ہم صبح و شام ان کی پٹائی کریں گے اور بڑا سکون ملے گا۔ تو کیا گزرا انسان بھی ایسی بات سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ میرے گھر میں بچے ہوں گے تو میں صبح و شام ان کو جھڑکیاں دیا کروں گا، گالم گلوچ کیا کروں گا، برا بھلا کہوں گا، مار پیٹ کروں گا۔ اگر کوئی کیا گزرا ماں باپ اپنی اولاد کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا تو پروردگار کیا اپنے بندوں کو عذاب دے کے مصیبتوں کو ڈال کے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ نے اپنی بندوں کے لیے اربوں اربوں نعمتیں بنائی کہ میرے بندے چلیں گے پڑھیں گے تو پھر میں ان کو مصیبتوں میں عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ مگر آج کا انسان، آج کا مسلمان نادانی میں، ناسمجھی میں، انجانے میں کچھ اپنے رب کے بارے میں ایسا ہی سوچ رکھتا ہے۔ صحت ٹھیک نہیں ہو رہی، بس اللہ کی مرضی، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، بس اللہ کی مرضی، مسائل مشکلات ہیں، بس اللہ کی مرضی۔ یعنی ہر تکلیف اللہ کی مرضی ہے اور ہر راحت وہ ہماری مرضی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تو ہمیں تکلیفیں دینے پہ نعوذ باللہ تلے ہوئے ہیں، ہم ہیں کہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نعمتیں دے کے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے نعمتیں دے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر اس کے وجود پر ظاہر ہو۔ اللہ نے کھانا دیا ہے، پینا دیا ہے، پہننا دیا ہے، تو اب وہ غریب مسکین فقیر بنا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ کہ اللہ کی ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی انسان ملنگ فقیر بنا ہوا ہو، ایسا نہیں۔ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اس کا اثر وجود پر ظاہر ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی جی آپ اپنے رب کی نعمتوں کو کھول کھول کے بیان کیجئے۔ میرے رب کی یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی احسان ہے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے۔ ماں باپ کروڑوں پتی ہو اور بچوں کے جوتے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، تو ماں باپ پسند نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی پروردگار بھی اپنے بندوں کو نعمتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ماں نہلا کے ہٹتی ہے اور یہ پھر جا کے مٹی میں لت پت ہو جاتا ہے، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ ماں نے اس کے لیے کھانا بنایا ہے اور یہ کھانے کے قریب ہی نہیں آتا، اب اس کا کیا سوچ؟ اللہ رب العزت نعمتیں اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں اور بندہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے نعمتوں سے محروم کر رہا ہے، تو بھائی اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دینا چاہتے ہیں، جس کی نعمتیں ہیں وہ اس نے دینے کے راستے بھی متعین کیے ہیں، کس راستے سے دینا۔ ماں دودھ کا گلاس اس طرف سے پکڑا رہی ہے اور بچہ لینے کے لیے ادھر سے آ جائے، کہے گی بھائی اندھے ہو نظر نہیں آتا، میں ادھر سے پکڑا رہی ہوں، تم ادھر سے لے رہے ہو، جس طرف سے میں تمہیں دے رہی ہوں اس طرف سے لے لو۔
جو چیز جس انداز میں ملتی ہو اس کو اسی انداز میں لیا جاتا ہے۔ آج تک کسی پاگل نے یہ نہیں سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھل تو درختوں کے اوپر لگاتے ہیں لیکن میں نے اوپر سے نہیں لینے، میں نے زمین کھود کے نیچے سے نکالنے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے پھل دینے کا انداز اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ پھل درختوں کے اوپر لگتے ہیں، وہاں سے مجھے دینا ہے۔ بارش اللہ اوپر سے برساتے ہیں، ہم نے اسی صورت میں بارش لینی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، مگر دیکھا ان آنکھوں سے جاتا ہے۔ کوئی ضد کر کے کھڑا ہو جائے، نہیں میں نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھنا، لوگ کہیں گے بڑا بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ بینائی دینا چاہتے ہیں آنکھوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں آوازیں سنوانا چاہتے ہیں کانوں کے راستے سے، اللہ تعالیٰ چیزوں کی مہک ہمارے دماغ تک پہنچانا چاہتے ہیں مگر ناک کے راستے سے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور رحمتیں دینا چاہتے ہیں مگر نیکی کے راستے سے۔ ہم گناہ کر کے لینا چاہتے ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ضد چلتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نیکی کی طرف آؤ، میں تمہیں نعمتیں دوں، میں تمہیں رحمتیں دوں، میں تمہیں برکتیں دوں، اور ہم کہتے ہیں اللہ جس طرح ہم گناہوں میں لت پت ہیں بس ایسے ہی ٹھیک ہے، آپ اسی طرح ہی دے دیں۔ اور پھر مزید شیطان ہمارے ساتھ برا یہ کرتا ہے کہ شیطان ہم سے گناہ بھی کرواتا ہے اور ہمیں گناہوں کا ادراک اور احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا بھی ہے۔ ہمارے جیسا آدمی جو ایک دن میں سینکڑوں ہزاروں گناہ کرتا ہے، اس کے دماغ میں یہی بات ہوتی ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اسے کون سمجھائے کہ تمہارے دیکھنے میں بھی گناہ ہوا ہے، تمہارے بولنے میں بھی گناہ ہوا ہے، تمہارے سوچنے میں بھی گناہ ہوا ہے، تمہارے چلنے میں بھی گناہ ہوا ہے۔ دنیا میں ایک جماعت ہے جن کو اللہ والوں کی جماعت کہتے ہیں، یہ انسان کے اوپر محنت کر کے اس کو گناہوں کا ادراک اور احساس پانے کا ایک فن سکھا دیتے ہیں کہ بندے کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں نے گناہ کیا یا نہیں کیا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جراثیم موجود ہوتے ہیں مگر وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے، چشمہ لگانے سے بھی نظر نہیں آتے۔ اس کے لیے کوئی خاص قسم کے شیشے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، ان سے دیکھا جاتا ہے پھر نظر آتا ہے کہ جراثیم ہے یا نہیں، بیکٹیریا ہے یا نہیں۔ بالکل ایسے ہی انسان کے عیوب دیکھنے کے لیے ان آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے، وہ اندر دل کی آنکھوں کو کھولا جاتا ہے، اس سے بندوں کو اپنے عیوب اور اپنی خرابیاں نظر آتی ہیں، ان آنکھوں سے بندوں کو نظر نہیں آتی ہیں۔ ایک آدمی کو بڑی بڑی گالیاں دینے کی عادت تھی، اس کو کئی دفعہ سمجھایا گیا کہ بھائی آپ گالیاں کیوں دیتے ہو، گالیاں دینے سے آپ کو کیا ملتا ہے، آپ اپنے نامہ اعمال سیاہ کرتے ہو، اپنا نصیب کالا کرتے ہو۔ اس نے ایک پھر بڑی گالی دے کر کہا کب دیتا ہوں، اب اس میں کیا علاج ہے۔ اس وجہ سے ہمارے مشائخ نے، اللہ والوں نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی آنکھ کھولتے ہیں، جس کی وجہ سے اس بندے کو اپنے گناہ اور اپنے عیب اور اپنی برائیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ جیسے جیسے وہ ولایت کے درجات کو طے کرتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، لوگ جوتے اٹھاتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لوگوں کی نظر میں وہ ایک فرشتہ
نما انسان ہوتا ہے، مگر ان سے پوچھ کے دیکھو، ان کو اپنے عیب اتنے نظر آتے ہیں کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ اپنے آپ کو خسیس کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گلی میں جا رہے تھے تو ایک عورت نے کہا، ذکر کرتے ہوئے اپنی اللہ اللہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک عورت نے بھرے بازار میں کہا، اور یہاں کار کھڑے ہوئے، اتنا میری شناخت رکھنے والا، اتنا مجھے پہچاننے والا کون ہے؟ ساری دنیا میرے ساتھ مغالطے میں پڑی ہوئی تھی، کوئی کہتا تھا ولی اللہ، کوئی کہتا ہے بزرگ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ کون ایسا صاحب معرفت صاحب پہچان بندہ آ گیا کہ جس نے مجھے صحیح اصلی حالت میں پہچان لیا؟ تمہارے کس نے کہا مجھے؟ حضرت وہ عورت کہہ رہی آپ پریشان ہو، نہیں نہیں، یہی تو ہے کہ اتنے عرصے میں جس نے صحیح مجھے پہچانا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کی برائیاں کر رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ فلاں گلی میں رہتا ہے، فلاں جگہ پہ ہے، اس کا گھر۔ حضرت تشریف لے گئے اور مٹھائی کا ڈبہ لیا اور جا کے اس کے دروازے میں دستک دی اور کہا گیا، اللہ آپ کو بھلا کرے، میری خرابیاں، میری برائیاں اگر تجھے دکھنے لگ گئی ہیں تو یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اس کا مطلب ہے میری بھی اصلاح ہو جائے گی۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، لوگوں، ممبر پر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، لوگوں جو میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا، میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا، میں اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا۔ دیکھا، آج ہمیں سب سے زیادہ برا وہ لگتا ہے جو ہماری کسی کمزوری، کسی غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عجیب جملہ لکھا ہوا تھا، کہا خوش ہونا چاہتے ہو تو اپنی تعریفیں سنا کرو، خوش ہونا چاہتے ہو تو اپنی تعریف سنا کرو، اور اگر بلندیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی تنقید سنا کرو۔ آج ہم تو کسی سے کچھ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم ہیں تو عیبوں سے بھرے ہوئے، لیکن شیطان ہمیں یہ کہتا نہیں، تیرے اندر تو خرابی ہے ہی نہیں۔ ایک صاحب تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے کہ جی بس طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ میں نے کہا تو پھر ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا؟ بچوں کوشش کرو بات سنو، آپس میں بات نہیں کرو، اللہ کو جزائے خیر دے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا؟ تو کہنے لگے میں نے بہت غور کیا، ڈاکٹر صاحب کو تو چیک نہیں کروایا، میں نے بہت غور کیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ مجھے بیماری کیا ہے۔ میں نے کہا آپ 2 سال اور بھی غور کرتے رہے، آپ کو تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے کہا آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر آپ میں اور ڈاکٹر میں فرق ہی کیا ہے؟ اور جس نے اتنے سال لگا کے محنت کر کے اپنی جان مشقت میں ڈال کے یہ فن حاصل کیا ہے کہ کسی کی بیماری کو کیسے پہچانتے ہیں، اس کو سمجھ مشکل سے لگتی ہے، اور آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ مجھے ہے کیا۔ تو اگر انسان کو اپنی جسمانی بیماری کا پتہ نہیں چلتا تو روحانی تو وہ تو چیز ہی لطیف ہوتی ہے، اس کو تو محسوس ہی مشکل سے کیا جاتا ہے، وہ تجھے مجھے کیا پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے، کیا عیب ہے، کیا خرابی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بندہ ریاکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو مخلص سمجھ رہا ہوتا ہے، میں اخلاص والا ہوں۔ بندہ متکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو متواضع سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بندے کے دل میں کدورت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، اور وہ اپنے دل کو بالکل
پاک اور صاف محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں ان بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ شوگر کی بیماری کتنی واضح ہے، ہڈیاں اس کی دکھنے لگ جاتی ہے، بار بار اس کو پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے اور اس کی زبان خشک ہونے لگ جاتی ہے اور تھکن بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ کتنی اس کی علامتیں ہیں، اتنی واضح بیماری بندے کو لگتی ہے اور برسوں گزر جاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے شوگر ہوئی ہے۔ تو عجب کی بیماری کا کسی کو کیا پتہ چلے گا، حسد کی بیماری کا کسی کو کیا پتہ چلے گا، غیبت کی بیماری کا کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ ہم عیبوں سے اور برائیوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان بیماریوں اور عیبوں اور گناہوں کی وجہ سے ہم تباہ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی نظر میں نیک پاک بن کے کہتے ہیں بس اللہ کی مرضی ہے، میں تو یہ بھی نیکی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، بس اللہ کی مرضی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو یہ اعلان کیا قرآن میں، جو وعدہ کیا ہے کہ تم نیک بن کر زندگی گزارو، ہم تمہیں مزے کی زندگی دیں گے، ہم تمہیں سکون کی زندگی دیں گے، ہم تمہیں کامیاب زندگی دیں گے۔ نعوذ باللہ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی جھوٹا وعدہ کیا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں اور اللہ دے ہی نہیں رہے۔ تو دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم گناہ کر کے گناہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ہم شیخ العربی والعجم حضرت حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ ان کی خدمت میں تھے، تو بہت بڑے بڑے علماء بھی آئے ہوئے تھے۔ کئی دن گزر گئے، ایسے لگتا تھا جیسے شیخ کا سینہ بند ہو چکا ہے اور وہ انوارات اور وہ فیضان، وہ اس کو جیسے کسی نے تالا لگا دیا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ خیر وقت گزرتا رہا تو کچھ جو ہے وہ سمجھدار جو لوگ تھے ان میں سے گئے اور حضرت کی خدمت میں انہوں نے معذرت بھی کی، معافی کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، اللہ والوں کا سینہ بڑا وسیع ہوتا ہے، برداشت کر جاتے ہیں۔ پھر ایک موقع پر بیان فرمایا تو اس بیان کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا 100 بندے اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ان میں سے 99 آدمی بے ادبی اور گستاخی کر کے جاتے ہیں اور اس کو خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ تو چونکہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی محنت کی ہی نہیں ہے، ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا بھی ہیں اور ہمیں گناہوں کا کچھ ادراک بھی نہیں ہوتا۔ ایک فون تو ہم کسی کو کرتے ہیں نا، اگر کسی اللہ والے کے سامنے ہم فون کریں اور ان کو کہیں کہ حضرت میں فون کر رہا ہوں، آپ مجھے ذرا بتائیے گا کہ اس 2 منٹ کی کال میں کتنے گناہ کرتا ہوں، تو درجنوں گناہ نکال کے آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بات بھی غلط کی ہے، آپ نے یہ بھی غلط کی ہے، یہ کام بھی بات بھی گناہ والی کی ہے، تو وہ ایک فون میں ہم اتنے گناہ کر جاتے ہیں۔ ہم دکان سے لے کے گھر تک آتے ہیں، نہ جانے راستے میں آتے ہوئے ہم کتنی دفعہ گناہ کر گئے۔ ہم گھر سے مسجد میں آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ کے جا رہا ہوں، ہم درجنوں گناہ کر کے واپس جا رہے ہیں۔ مگر ہمیں بتانے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، ہم نے گناہوں کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا عذاب دے کے؟ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر یہ شکر گزار بن جائے اور اگر یہ ایمان والے بن جائے تو اللہ عذاب دے کے کیا کرے گا؟
नऊज़ु बिल्लाह से नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला को बंदों को तकलीफ दे के कोई मजा आता है? कोई बंदा तड़प रहा हो तो अल्लाह खुश होते हैं, बंदा चीखो पुकार कर रहा हो तो अल्लाह ताला को जो है वो उसके मकाम और मर्तबे में कोई इजाफा हो जाता है। कैसी हमारी सोच बन गई है कि जी दुआएं भी बड़ी की हैं, जी जिक्र भी बड़ा किया है, जी नमाज भी बड़ी पढ़ी है, जी फलां भी बड़ा किया है, बस मुसीबतें परेशानियां हमारी जान ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर हमें समझ में आ जाए तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि पूरी दुनिया में हमें कहीं पे भी कोई तकलीफ और आजाब नाम की चीज ही नजर ना आए, हत्ता कि हमारी जान के टुकड़े कर दिए जाए, तो हम कहें इससे भी बड़ा इनाम और हो क्या सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतें दे के बंदे को नवाजते हैं, और अगर कभी नेमतें रोक लेते हैं तो नेमतें रोक कर जो बंदे को इनामात देते हैं वो नेमतें देने से भी कहीं ज्यादा होती है। आपने देखा होगा जो लोग सरकारी मुलाजिमीन होते हैं उनकी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा कटौती होता रहता है, तो क्या वो इसमें परेशान होते हैं? बल्कि बाज लोग अपनी तनख्वाह में से कुछ हुकूमत ने जो कटौती कर दी होती है उससे भी इजाफी कुछ जो है वो जमा करवाते रहते हैं, और ये इसके बगैर भी हमारा गुजारा हो जाएगा, बाद में जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, बच्चों की शादियां होंगी, घर होगा, फलां होगा, उस वक्त भी अब तो हमारा सर्कल चल रहा है। तो जैसे इंसान अपनी आमदन में से खुशी के साथ जो है वो हुकूमत के खजाने में जमा करवाता रहता है और खुश होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपने बंदे को जो नेमतें देते हैं उसमें से थोड़ी सी कटौती करते हैं, बंदे को वो नेमतें पूरी नहीं देते, और इसके बदले में जो अल्लाह क़यामत को उसके देगा तो बंदा अश्श कर उठेगा, वाह मेरे मालिक तेरी देर के लिए क्या कहना। हदीस मुबारक में आता है कि जिन लोगों की दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती उनको लगता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैंने अल्लाह से सेहत मांगी नहीं मिली, मैंने अल्लाह से रिज़्क़ मांगा नहीं मिला, मैंने कोई और सवाल किया वो पूरा नहीं हुआ। फरमाया क़यामत के दिन उन लोगों को उनकी दुआओं का बदला मिलना शुरू होगा, और वो इतना ज्यादा होगा कि जब वो उसको देखेंगे तो तमन्ना करेंगे, हसरत करेंगे, काश कि मेरी दुनिया में कोई एक दुआ भी कबूल ना हुई होती, सारा कुछ आज ही मिल जाता है। आज हमें थोड़ी सी परेशानी आती है, हम कितने दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, और जबकि हमारे बड़ों का मामला ये था कि उनको परेशानी आती थी वो खुश होते थे, अल्लाह तेरा शुक्र है कोई तकलीफ आई है, इसका मतलब ये कि हमारे लिए बरकतों और रहमतों के दरवाजे खुलेंगे इंशाअल्लाह। जिसके घर में कोई तंगी कोई तकलीफ कोई मुसीबत नहीं आती थी वो समझता था शायद मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है। औलिया इकराम अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह मुझे कोई तकलीफ दे दे, अल्लाह कोई बीमारी दे दे, अल्लाह कोई परेशानी दे दे। एक साहबी अल्लाह से दुआ मांगी हुई है, या अल्लाह मुझे मुस्तकिल तौर पर मुझे बुखार दे दे, अल्लाह बस जब जिहाद का वक्त हो तो मुझे सेहत मिल जाए, और या नमाज का वक्त हो तो मुझे मेरा बुखार उतर जाए, और इसके अलावा बाकी सारा वक्त में मुझे बुखार दे। चुनाचे उनकी दुआ कबूल हो गई, और नमाज पढ़ने के लिए उठते तो बिल्कुल बुखार उतर जाता, सेहतमंद हो जाते, नमाज पढ़ के घर वापस लौटते तो फिर बुखार शिद्दत का जोर पकड़ जाता। एक सहाबिया अपने खामिद उनके खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जो तू कहेगी मैं तेरी चाहत पूरी करूंगा। जैसे खामिद अपनी बीवी को खुशी में कह देता है, मकसद क्या होता है कि कोई कपड़ों का, कोई जूते का, कोई ज्वेलरी का, किसी चीज की कोई फरमाइश करेगी तो मैं इसकी इस ख्वाहिश को पूरा करूंगा। तो वो सहाबी उन्होंने भी खुश होकर अपने घर वालों से कहा कि तुम्हारी कोई डिमांड हो तो बताओ। कहा पक्की बात है पूरी कर देंगे। कहा हाँ बिल्कुल करूंगा।
کہنے لگی اچھا پھر مجھے طلاق دے دو۔ صحابی حیران ہو گئے کہ اتنی وفادار بیوی، اتنی خدمت گزار بیوی، اور یہ مجھ سے کیا کہہ رہی ہے؟ کہا اچھا یہ مطالبہ ہے، یہ تو بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے، اللہ کے محبوب سے پوچھیں گے، اللہ کے محبوب جیسے کہیں گے ویسا کر دیں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو وہ میں بھی پوری کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں یہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کریں گے۔ اب دونوں میاں بیوی رات کو سو گئے، صبح اٹھ کے انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جانا تھا۔ اب جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں دونوں جا رہے تھے تو چلتے چلتے وہ صحابی ان کو ٹھوکر لگی، پاؤں پہ چوٹ آ گئی، خون بہنے لگ گیا۔ وہ صحابیہ اپنا دوپٹہ پھاڑتی ہے اور جلدی سے ان کے جو ہے وہ پاؤں کے اوپر اپنے دوپٹے سے جو ہے وہ پٹی کر دیتی ہے، خون کو روکتی ہے اور وہیں سے کہتی ہے آؤ گھر واپس چلو۔ بڑے حیران ہوئے کہ بھائی نہ تو تیرے مطالبے کی بات سمجھ میں آئی اور نہ واپس جانے کا معاملہ سمجھ میں آیا، یہ معاملہ کیا؟ کہا گھر چلے، میں آپ کو یہ ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ واپس آئے تو کہنے لگی آپ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی مجلس سے واپس آئے تھے اور آپ نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان مجھے سنایا تھا، ایمان لانے کے بعد جس بندے کو کبھی کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں آئی ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے، کہ وہ پتہ نہیں ایمان والا ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ تو میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے ہمیشہ خوشیاں دیکھی ہیں، ہمیشہ میں نے سکون دیکھا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ میں نے تمہیں خوش دیکھا، میں نے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ راحتیں دیکھی، کبھی کوئی تکلیف میں نے نہیں دیکھی۔ میرے دل میں کھٹکا ہونے لگا کہ کہیں اس بندے کے ایمان میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، کہ کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم ہی نہیں ہے، کوئی مصیبت ہی نہیں، ہر وقت خوشی، ہر وقت خوشی ہے۔ تو تم مجھے لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا رہے تھے، راستے میں تمہیں ٹھوکر لگ گئی، چوٹ آ گئی، میں سمجھ گئی تکلیف آ گئی ہے، نہیں ایمان میں کوئی گڑبڑ والا معاملہ نہیں۔ میں نے کہا گھر چلتے ہیں۔ ہم تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عیاشیاں مانگتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف، کوئی غم ہمیں آ جائے۔ ارے میاں ہم نہیں چاہتے، اللہ تو ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے اس کا جی چاہتا ہے ہر وقت گڑ کھاتا رہوں، ہر وقت گڑ کھاتا رہوں، تو ماں اس کو گڑ کھانے دے گی؟ اس کے ہاتھ سے چھین لے گی، ارے نلائق یہ تجھے پھنسیاں نکل آئیں گی، تیری طبیعت خراب ہو جائے گی، نہیں کھانے دے گی۔ جیسے ماں گڑ چھینے پیار ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندے سے عیاشیاں چھینے اللہ کا پیار ہے۔ بندہ اپنی چاہت سے جینا چاہتا ہے اور بندے کو تو وقت پتہ نہیں ہے، بندے کو تو پل کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ اپنے لیے ایک چیز میں نفع سمجھ کر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہی اس کے لیے وبال جان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو دور کر دیتے ہیں، یہ چیختا ہے تڑپتا ہے، اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، اس میں تیرے لیے مصیبت تھی۔ آپ نے کبھی غور کیا بندے کو اللہ کب یاد آتا ہے؟ بندے کو اللہ کب یاد آتا ہے؟ جب بندے کو مصیبت آتی ہے، جب تکلیف آتی ہے، جب غم آتا ہے، جب بیماری آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، جب کوئی دشمن پیچھے پڑتا ہے، پھر بندے کو کیا آتا ہے؟ بولیے بھائی، بولیے بھی، اللہ یاد آتا ہے۔ اور ایک لمحے کا اللہ کا یاد آنا دنیا جہان کی ساری دولتوں سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تکلیف دے کے اپنی یاد دلا کے بندے کو نوازنا ہی تو چاہتے ہیں۔ تو پریشانی کس بات کی ہے؟ غم کس بات کی ہے؟ تکلیف کس بات کی ہے؟ اصل میں تکلیف اس بات کی ہے جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہو رہا، جو تو چاہ رہا ہے وہ نہیں ہو رہا، اس بات کی تکلیف ہے، تکلیف ہو کسی بات کی نہیں۔ اور جو بندہ یہ سوچ لے کہ بھئی یہ میری چاہت سے اللہ کی چاہت بہتر ہے، میری مرضی سے اللہ کی مرضی بہتر ہے، میں نے اپنے لیے جو بھلا سوچنا ہے اللہ اس سے بہتر میرے لیے بھلا کرتے ہیں، تو
تو لہٰذا مجھے اپنے بارے میں خود سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ مجھے جیسے چلا رہے ہیں میں اپنے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں. اولاد اور ماں باپ کے درمیان گڑبڑ کب شروع ہوتی ہے؟ ماں باپ اور اولاد کے درمیان گڑبڑ تب شروع ہوتی ہے جب اولاد یہ کہتی ہے کہ ابا جی ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنے دیتے. والد صاحب نے تو بس پابندیاں لگانی ہوتی ہیں, انہوں نے تو بس روک ٹوک کرنا ہوتا ہے. بندے کی اپنی بھی تو کوئی لائف ہوتی ہے, اپنی بھی تو بندے کی کوئی سوچ ہوتی ہے, اس نے اپنی مرضی سے بھی تو کچھ کرنا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے میں اپنی مرضی کروں, اور باپ سمجھتا ہے نادان ہے یہ اپنی مرضی کرے گا اپنی زندگی تباہ کر دے گا. اللہ چاہتے ہیں میں اپنے بندے کو اپنی مرضی پہ چلاؤں, بندہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے جیوں. تو بندہ اپنی مرضیاں پوری کروانا چاہتا ہے. چنانچہ آپ غور کر کے دیکھ لیں, جتنے لوگ عبادت میں لگے ہوئے, جتنے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مناجات میں لگے ہوئے, آپ کبھی کان لگا کے ان کی دعا سنیں وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے یہ کر دے, یا اللہ مجھے ایسے کر دے, یا اللہ میرا فلاں کام یوں کر دے. یعنی ہر بات میری مرضی کی ہے. کبھی آپ نے کسی کو دعا مانگتے ہوئے سنا یا اللہ مجھے اپنی مرضی میں خوش رہنا نصیب کر دے, مجھے اپنے فیصلوں پہ راضی رہنے والا بنا دے. ہم یہ نہیں مانگتے. بزرگ تھے, ان سے کسی نے پوچھا حضرت سنائے کیسا وقت گزر رہا ہے؟ فرمایا بھائی بڑے مزے کا ہے, بڑی موج لگی ہوئی ہے. فرمایا بھائی وہ کیسے؟ فرمانے لگے ساری کائنات کا نظام میری مرضی سے چل رہا ہے, تو مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ اگلا بندہ دنگ ہو کے رہ گیا کہ آپ کی مرضی سے پوری کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ فرمایا بھائی میں وہ چاہتا ہوں جو میرا اللہ چاہتا ہے, میں وہ چاہتا ہوں جو میرا اللہ چاہتا ہے, اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی چاہت سے ہی چل رہا ہے. تو گویا کہ میری مرضی اور چاہت سے چل رہا ہے, تو لہٰذا میرے لیے تو جو ہے وہ اس سے بڑی خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہے کہ پوری کائنات کا نظام میری مرضی سے چل رہا ہے. جیسے وہ بزرگ تھے نا, تو ان کی بیٹی بیمار تھی, شدید بیمار تھی, تو اس نے خط لکھا تھا ابا جی میں بہت شدید بیمار ہوں, آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہوں, آپ میرے لیے صحت کی دعا کر دیں, آپ تشریف لے آئے, میں ایک دفعہ آپ کا دیدار کر لوں. آگے سے انہوں نے جو ہے وہ اس خط کے جواب میں کہا میں تجھ سے دور ہوں اللہ تو دور نہیں, میں مجبور ہوں اللہ تو مجبور نہیں, میں تم سے دور ہوں اللہ تو دور نہیں, تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو اگر منظور نہیں ہمیں بھی منظور نہیں. میری بیٹی اگر تجھے اللہ بیماری دے کے خوش ہے تو میں بھی تیری بیماری میں خوش ہوں. میں تیرے لیے اللہ سے زیادہ بہتر نہیں ہوں, میں تیرے ساتھ اللہ سے زیادہ پیار کرنے والا نہیں ہو سکتا ہوں, میں تیرے اوپر اللہ سے زیادہ مہربان نہیں ہو سکتا ہوں. تو میرے دوستو اگر اس بیٹی کے اوپر باپ اللہ سے زیادہ مہربان نہیں ہو سکتا, کیا تیرے اور میرے اوپر اللہ سے زیادہ کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ جب نہیں کوئی ہو سکتا تو ہماری زندگی کا سارا معاملہ تو اس کے اختیار میں ہے. ہاں بس ہمیں اتنا چاہیے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں ورنہ برباد ہو جائیں گے. فرما برداری کرتے ہوئے ہمارے لیے زندگی کا جو بھی وہ فیصلہ کر رہا ہے اس میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے, خیر ہی خیر ہے, عافیت ہی عافیت ہے, سلامتی ہی سلامتی ہے, کامیابی ہی کامیابی ہے, خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, راحتیں ہی راحتیں ہیں. اللہ کسی کو بھی ذرہ برابر تکلیف دے کے خوش نہیں ہوتے ہیں. کئی مرتبہ گھروں میں عورتیں اپنی خاوند کے مرضی کے اوپر اپنی مرضی ختم کر دیتی ہیں. خاوند فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہاں نہیں رہنا, دوسرے شہر میں رہنا ہے, کہتی چلو ٹھیک.
حالانکہ یہاں پہلے اس خاوند کی خاطر ماں باپ چھوڑے تھے، بہن بھائی چھوڑے تھے، اپنے بچپن کے دوست چھوڑے تھے، اور اب یہاں پہ آ کے 2-4 گھروں میں دعا سلام ہوئی ہے، اب یہاں سے کہتے نہیں فلانی جگہ جانا ہے. ارے تو اندر باہر چلا جائے گا، وہ کس کو جا کے سلام کرے گی؟ کون اس کا واقف ہے؟ اپنی خاوند کی خاطر کہتی ہے، دوسری باتیں نہیں کرتی، کہتی چلو ٹھیک ہے، آج ہم نے گھر میں یہ بنانا ہے، کہتی جی ٹھیک ہے. اس دفعہ ہم نے عید پہ کپڑے نہیں لینے، کہتے ٹھیک ہے. وہ فلاں جو ہم سے ناراض ہے تیرے ساتھ بھی نہیں بولتے، آج ہم نے ان کے گھر جانا ہے، کہتی فلاں نہیں بولتا، کہتی کوئی بات نہیں جانا ہے، کہتی ٹھیک ہے. ایک عورت اپنے خاوند کی خاطر اگر اپنے سارے فیصلے ختم کر دیتی ہے، کیا بندہ اپنے خدا کی خاطر اپنے فیصلے نہیں ختم کر سکتا؟ مگر یاد رکھیں یہ محنت کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کسی قاری صاحب کو کیسے تسلسل سے، کتنی روانی سے، کتنا اچھا کر کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے جیسے انہوں نے ہار پرویا ہوا ہے، ہار کی لڑیاں ہیں جو ان کے منہ سے گر رہی ہیں، اور ہم تو ایک سے دوسرا حرف جوڑ نہیں سکتے. تو بھائی ان کو کیسے آیا؟ انہوں نے پہلے ایک حرف پڑھا تھا، پھر اس کو جوڑا تھا، پھر اس کے اوپر محنت کی تھی، کرتے کرتے جا کے پھر ایک وقت آیا کہ ان کو یوں پڑھنا آیا. بالکل ایسے ہی اگر ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہم تسلسل سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا دیں، تو ہمیں پہلے سیکھنا پڑے گا. ہم اپنی مرضی کرنے کے عادی ہیں، جدھر ہمارا دل چاہتا ہے ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، جدھر ہمارا جی چاہتا ہے ہم ویسا بولنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہمارا جی چاہتا ہے ہم سننا شروع کر دیتے ہیں. ہماری زندگی شتر بے لگام ہے، بے مہار ہے، ہم آزاد لوگ ہیں. اور شریعت جو مسلمان ہے، مسلمان آزاد نہیں ہے، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے. ہمیں تسلیم، سر کو جھکا دینا اللہ کے سامنے، اپنی مرضیوں کو چھوڑ دینا اللہ کے سامنے، اپنی چاہتوں کو پامال کر دینا اللہ کے سامنے، اپنی نیند کو قربان کر دینا اللہ کے سامنے، اپنے جذبات کو اللہ کے سامنے ہٹا دینا. یہ ساری انسان جب اپنے اللہ کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں. نیند آئی ہوئی ہے، نماز گئی، دل چاہ رہا ہے تو عورت کو دیکھنا حلال ہو گیا، ذرا خوشی کا ماحول ہے تو اب گانے سننا اور فلمیں دیکھنا حلال ہو گیا، ذرا سی مجبوری بنی تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہو گیا، ذرا سا غصہ آیا تو گالیاں بکنا بھی ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری مسلمانی اور یہ دینداری ہے. میرے پیارو، زبان کا توجہ کیجئے، زبان کا لفظ نکلتا ہے، اوپر سے ویسے فیصلے آتے ہیں، نظر اٹھتی ہے ویسے فیصلے آتے ہیں، دل میں جذبات اٹھتے ہیں ویسے فیصلے آتے ہیں، آپ کے قدم اٹھتے ہیں ویسے فیصلے آتے ہیں، جیسے جیسے آپ کے جسم سے نقل و حرکت ہوتی ہے ویسے ویسے اوپر پروردگار کی طرف سے فیصلے آتے ہیں. اس وجہ سے کہا میں نے یا اللہ جب میرا حال دیکھ، آواز آئی بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ، ہمارے اعمال ہوں اولیاء جیسے اور حالات آئے اللہ کے دشمنوں جیسے، یہ تو بڑی ناانصافی ہو جائے گی. وہ تو بولتا رہا سارا دن زبان سے قرآن، اور اس کے لیے فیصلہ آ گیا وہ جو سارا دن گالیاں بکنے والے کے لیے آتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھتا رہا سارا دن بیت اللہ کو، اور اس کے لیے فیصلہ وہ آیا جو کسی غیر عورت کو دیکھنے والے کے لیے آتا ہے، جو فلمیں دیکھنے والے کے لیے آتے ہیں، تو ظلم ہو جائے گا. یہ بھاگ بھاگ کے جاتا رہا مسجد کی طرف، اور اس کے لیے زندگی میں احوال وہ آئے جو بے حیائی کے اڈوں کی طرف جانے والوں کے لیے آتے ہیں. یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اچھے ہوں اور ہمارے حالات برے ہوں. ہم برے ہیں، ہم برے ہیں. ہماری برائیاں ہمارے حالات کو برا بنا دیتی ہیں. جب بندے کو یہ یقین آ جائے کہ میری برائیاں ہیں، میری برائیاں ہیں، میری خرابیاں ہیں، میرے قصور ہیں، جب یہ یقین آ جائے
اللہ کی قسم وہ قدم رکھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے، سنبھل کے قدم اٹھاتا ہے، کہیں غلطی نہ کر لے۔ جس بندے کو پتا ہے نا کہ آج کی میں اگر چھٹی کروں گا تو میری چھٹی کی وجہ سے 1000 روپے کٹوتی ہو جائے گی، تنخواہ تو 1000 روپے دن کی بنتی نہیں لیکن کٹوتی 1000 ہو جائے گی، تو سوچ سمجھ کے چھٹی کریں گے۔ مجبوری ہے کہ صحیح نہیں؟ کسی اور کو کام کہہ دے گا، خود ڈیوٹی پہ چلا جائے گا۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہوئے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہو کہ بس مجبوری تھی، میں نے اس لیے۔ ہم واقف نہیں ہیں کہ جھوٹ بولنے سے نقصان کتنا ہوگا، ورنہ ہم جھوٹ نہ بولتے نقصان برداشت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ معمولی سی بات پر فجر کی نماز جاتی رہتی ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ فجر چھوڑنے سے ہوگا کیا، ورنہ ہم الارم کیا تو کیا بندوبست ہم کر کے سوئے کہ کہیں میری نماز میں تاخیر نہ ہو جائے۔ ہم اپنے گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، میری غلط نظر پڑی کچھ نہیں ہوتا، میری زبان سے گالی نکلی کچھ نہیں ہوتا، میری وجہ سے دوسرے بندے کو تکلیف ہوئی کچھ نہیں ہوتا، میں نے کسی چیز کے اندر دھوکہ کسی کو دے دیا کچھ نہیں ہوتا، میں نے ملاوٹ کر دی کچھ نہیں ہوتا، میں نے نماز چھوڑ دی کچھ نہیں ہوتا، میں نے قرآن چھوڑ دیا کچھ نہیں ہوتا، میں اپنے بڑے سے بدتمیز ہو گیا کچھ نہیں ہوتا، میں نے کسی چھوٹے سے زیادتی کر دی اس کا دل دکھا دیا کچھ نہیں ہوتا، یہ ساری زندگی ہماری کچھ نہیں ہوتا، تو یہ حالات بھی کہاں سے آئے؟ اگر ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے، اگر ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے، میں آپ کو حدیث سناؤں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں، اگر میرے بندے فرما بردار بن جائے تو میں رات کو بارش نازل کروں، توجہ سے سنیے گا، میں رات کو بارش نازل کروں اور صبح میں اس کو خشک کر دوں تاکہ میرے بندوں کو چلنے میں بھی دقت نہ ہو، بارش کے برسنے کی وجہ سے ان کے کام میں بھی خلل نہ ہو، اور فرمایا میں بارش بھیجوں کہ بادل کے گرجنے کی آواز تک نہ آئے تاکہ میرے بندوں کو اس کی گڑگڑاہٹ اور خوف والی آواز سن کے کہیں پریشانی نہ ہو جائے۔ میں اپنے بندوں کو اتنی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اب بادل آتا ہے تو گڑگڑاتا ہے، کیوں؟ شاید اس کی آواز سن کے یہ میرا بھٹکا ہوا بندہ، میرے در کو چھوڑا ہوا بندہ شاید میری طرف دھیان کر لے۔ جیسے ماں نہیں آواز نکالتی، ماں خود بلی تو نہیں ہوتی لیکن بلی والی آواز نکالتی ہے، بچہ ڈر کے بھاگ کے میرے پاس آ جائے۔ اللہ اپنی مخلوق سے ایسی آوازیں نکلواتے ہیں جس سے بندہ ڈرتا ہے اور پھر رب کی طرف جاتا ہے۔ کہتا ہے کھڑکی کا دروازہ جو ہے وہ پڑتا ہلتا ہے، کبھی کہتا ہے خون کا قطرہ آتا ہے، کبھی کہتا ہے میں نے جو ہے ہمارے گھر میں کالی بلی آتی ہے، کبھی کہتا ہے میں ایسا خواب دیکھتا ہوں، کبھی کہتا ہے مجھے فلاں چیز نظر آتی ہے۔ ارے یہ سب کچھ اس لیے کروایا جا رہا ہے تاکہ تو اللہ کے دربار کی طرف آ جا، مگر تو پھر سب کچھ دیکھ کے پھر بھاگتا اللہ سے دوری کی طرف ہی، اللہ کی طرف نہیں آتا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ خشکی تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے، جو حالات بگڑتے ہیں، کبھی مہنگائی ہے اور کبھی وبائیں اور کبھی کچھ ہے، فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا ہم لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان کے بعض عملوں کا ہم ان کو مزہ چکھاتے ہیں، بعض عملوں کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اللہ ساروں کا نہیں دیتے، ہمیں نہیں عذاب نہیں دینا چاہتے، ہم تو صرف ان کو اس غلط راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں، تاکہ یہ واپس آ جائیں۔ میرے دوستو، اللہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ ہمیں ثواب دینا چاہتا ہے، اور اللہ ثواب دینے کے لیے، اللہ رحمتیں دینے کے لیے، برکتیں دینے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں ایک خوبصورت زندگی کی تعلیم دی ہے، جس زندگی میں معصیت اور گناہ نہیں ہے، پاکیزہ زندگی گناہوں سے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا حضرت اسم اعظم کیا ہے؟ فرمایا گناہوں سے زندگی کو خالی کر لو، ہر اسم اعظم۔ ہمارے حضرت کی دعوت برکاتہ فرماتے ہوتے ہیں
بندہ اپنے علم سے اپنے ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو منہ سے نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، سندھ کے علاقے کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان دی تھی کہ وہ جو لفظ منہ سے نکالتے تھے بس وہ اسی طرح پورا ہو جاتا۔ مثلاً کوئی آدمی آیا، اس نے آگے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کرے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، تو یوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اے اللہ اپنے اس بندے کو اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما۔ چلو دعا ختم۔ اس کو جاتے ہی پہلی رات میں ہی نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی، نہ ہوتی تو دوسری رات میں ہو جاتی، زیادہ سے زیادہ 3 راتیں، اس سے اوپر وقت نہیں جاتا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ان کی درجنوں دعائیں قبول ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھی، تو میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت آپ کون سا وظیفہ کرتے ہیں، کون سا ورد کرتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ تو فرمانے لگے میں اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کرتا، میں اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو، ہماری زندگی میں جتنے بھی حالات ہیں، جو مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جس دن میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، جس دن میرے بچے میری نافرمانی کرتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا ہے، جس دن میری سواری میرے سامنے بگڑتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ تو اگر ہمارے گھر کے حالات بگڑ رہے ہیں، ہمارے کاروبار کے حالات بگڑ رہے ہیں، ہماری صحت کے حالات بگڑ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ اور یاد رکھیں اگر بندہ اللہ کو راضی کر لے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پھر اس کو تکلیف نہیں آتی؟ پھر بھی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تکلیف ہوتی نہیں ہے، تکلیف آتی ہے، تکلیف ہوتی نہیں ہے۔ ایک واقعہ سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، ان کی پشت کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ناسور نکل آیا تھا۔ اب وہ نہ وہ بیٹھ سکتے تھے نہ وہ چل سکتے تھے، اسی طرح لیٹے رہتے تھے، اور لیٹے لیٹے ہی پیشاب، لیٹے لیٹے ہی پخانا، لیٹے لیٹے ہی نماز، اور اس کیفیت میں ان کو 1 دن 2 دن نہیں 30 سال گزر گئے۔ لیکن لوگ آ کے دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ ایسی بشاشت ہے، ایسی رونق ہے کہ صحت مند لوگوں کا چہرہ بھی ایسے نہیں چمک رہا۔ تو کسی نے کہا حضرت 1 دن 2 دن 10 دن آخر انسان ہے، اکتا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، میری صحت ہی اچھی نہیں ہو رہی، آپ کے چہرے سے تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری دی، میں اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے میرا اللہ مجھے بیمار رکھنا چاہتا ہے، میں بھی اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ جب میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا، اللہ نے میری اس خوشی پر، میرے اس فیصلے پر کہ یہ میرے فیصلے پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے غیب سے پردے ہٹا دیے۔ اب حال یہ ہے کہ صبح بھی اور شام بھی میرے پاس فرشتے آتے ہیں اور وہ آ کے مجھے سلام کرتے ہیں، میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ جس بندے کے لیے یوں پردے ہٹا دیے جائیں اس کو یہ تکلیف والا کیا کہتی ہے؟ وہ تو مذہب میں ہے۔ میرے دوستو، ہم جو ذرا سی تکلیف میں چیخو پکار کر رہے ہیں، یہ تکلیفیں جو ہماری زندگی میں ہیں، ہماری یہ تکلیفیں ہمارے بڑوں کی زندگی میں جو تکلیفیں تھیں ان کے مقابلے میں ایک قطرہ دریا کے سامنے جیسے تھے، وہ حیثیت بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تکلیف کیا ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں پریشانی کیا ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں غم کیا ہوتا ہے۔ ہاں اگر یہ بات کی سمجھنی ہے تو آپ نے دیکھا صحابہ کرام کو زخموں سے چور کر دیا جاتا تھا، تیروں پہ تیر لگے ہوئے ہیں، جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں جہاں زخم نہیں ہے، لیکن تکلیف نہیں محسوس ہوتی، روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں۔
اور دوسری طرف ایک کافر تھا جس بدبخت نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا، تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ اب جب جو ہے وہ میدان سجا تو نبی علیہ السلام صفے درست فرما رہے تھے، تو وہ کافر بڑی تیاری کر کے آیا تھا کہ میں نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ نعوذ باللہ آج شہید کر دوں گا۔ وہ آیا تو دور تھا ابھی، تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک باریک سی چھڑی تھی، اس چھڑی کے ساتھ آپ جو ہے وہ صفے درست فرما رہے تھے۔ جب اس کو آتے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے اسی چھڑی کو یوں گھمایا اس کے اوپر، تو وہ اس کے بازو پہ ذرا سی لگی، بالکل ہلکی سی خراش تھی۔ اس خراش کی اس کو اتنی تکلیف تھی کہ وہ بھینسے کی طرح آوازیں نکالتا تھا، چیخیں مارتا تھا۔ اس کے لوگوں نے اس کو آر دلائی، حیا کرو، نہ تو خون نکلا نہ کوئی مسئلہ ہوا، اتنا بہادر اور اتنا تکڑا بنا پھرتا ہے اور اتنا چیخ رہا ہے۔ اس نے کہا تمہیں خبر بھی ہے کہ یہ خراش مجھے لگی کس کے ہاتھ سے ہے؟ اس تکلیف کی وجہ سے میری جان نکل جائے گی، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ بالکل ایسے ہی ہمیں جو غم اور پریشانیاں ہمیں مارنے کو آ جاتے ہیں، یہ غم اور پریشانیاں نہیں مار رہی، ہمارے گناہ ہمیں مار رہے ہیں، یہ ہمارے گناہ ہمیں مار رہے ہیں۔ ہمارا بچہ تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے ہماری جان نکل جاتی ہے، اور ہمارے بڑوں کے، ہمارے اسلاف کے بچے اللہ کے نام پہ ان کے آنکھوں کے سامنے ذبح ہو جاتے تھے، ہم کو پرواہ نہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی عمر میں ہیں، ایک ہی بیٹا ہے عبداللہ بن زبیر، اور اس نے جو ہے وہ دشمن کی بیعت نہیں کی، اس کو امیر نہیں مانا ہے، تو لہٰذا اس نے فوجیں چڑھا دی ہیں۔ اب ان کی فوجوں نے ان کا گھیرا جو ہے وہ تنگ کر لیا ہے، ان کا گھر بیت اللہ شریف کے بالکل قریب میں ہے، محاصرہ تنگ ہوتے ہوتے اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ میرے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں، اب میری بھی باری قریب آنے والی ہے۔ تو اتنے میں موقع پا کے گھر والدہ محترمہ کے پاس آئے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اماں جی مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا وقت تھوڑا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو حق پر نہیں ہے۔ اماں جی آپ کو کوئی شک ہے میں حق پر نہیں ہوں؟ بیٹا اگر تو حق پر ہے تو تجھے اپنے مارے جانے کی فکر کس چیز کی؟ ماں کہہ رہی ہے تجھے اپنے مارے جانے کی فکر کس بات کی؟ بینائی نہیں تھی، بڑھاپے کی عمر ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، اسی بیٹے کے سہارے سے زندگی گزار رہی ہے۔ کہتی ہے بیٹا تم اگر اللہ کے راستے پہ شہید ہو جاؤ گے تو میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ اچھا تم میرے قریب آؤ، میں ذرا تمہاری جسم کی خوشبو سونگھ لوں، میں تمہارے جسم کو بوسہ دے دوں۔ اب وہ قریب ہوئے تو ماں نے جیسے ہی جسم کو ہاتھ لگایا وہ دیکھا وہ زرہ پہنی ہوئی ہے، لوہے کا جو ہے وہ لباس پہنا ہوا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ اماں جی میں نے اس لیے پہنا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ کافر جب مجھے شہید کر دیں گے پھر میرا مسئلہ بنا دیں گے، میری آنکھیں نکال دیں گے، کان کاٹ دیں گے، میرا ناک کاٹ دیں گے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ماں کہنے لگی بیٹا جب بکری کو ذبح کر دیا جائے پھر چاہے اس کی بوٹیاں بنا دی ہیں پھر اس کو تکلیف نہیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تجھے کس بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ تیری جان کے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ ماں بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کو ایسے تسلی والے ایک ایک جملہ پہاڑوں برابر تسلی والا اس کو کہہ کے رخصت کر رہی ہے، کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں، حتیٰ کہ حضرت باہر نکلے کچھ دیر کے بعد شہادت کا پتہ چلا۔ اب ماں آئی، کوئی واویلا نہیں، کوئی شور نہیں، کہتی اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک امانت دی تھی اور وہ امانت صحیح مصرف میں میرے سامنے تیرے حوالے ہو گئی ہے، میں دنیا سے چلی جاتی بعد میں اس کا کیا ہوتا، اللہ تیری دی ہوئی امانت میرے سامنے تیرے دین پہ قربان ہو گئی، اللہ میں تیرے اس فیصلے پہ راضی ہوں۔ میرے دوستو ہم اپنے اللہ کے بندے بن کر رہنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنے نفس کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنی من مرضی سے جینا
دینا چاہتے ہیں. ہماری جب مرضی پوری نہیں ہوتی, ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی, تو پھر ہم پریشان ہونے لگ جاتے ہیں. کبھی دعا کریں یہ ہو جائے, کبھی دعا کریں یہ ہو جائے. جب نہیں ہوتا تو پھر ہم جو ہے وہ ادھر ادھر کا زور لگانا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ بھی پورا نہیں ہوتا تو اللہ سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ہمیں شک آنا شروع ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ ہماری عبادتیں ہمیں اللہ کے قریب کرنے کی بجائے مزید اللہ سے دور کرتی چلی جاتی ہیں. اور جی میں نے تو نمازیں بھی پڑھی تھی, میں نے تو قرآن بھی پڑھا تھا, میں نے تو فلاں ورد بھی کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ بس نہیں کرتے. ہماری عبادت نے ہمیں اللہ سے بدگمان کیا نا. تو میرے دوستو, ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دینا چاہتے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ برکتیں دینا چاہتے ہیں, لیکن اللہ کے دین کے طریقے کو جانیے, اللہ کے دین کے طریقوں کو سیکھیے. اللہ کیسے دینا چاہتے ہیں؟ اللہ گناہوں کو چھوڑنے کے راستے سے دینا چاہتے ہیں. بندہ اپنی آنکھوں کو بد نظری سے بچا لے, موبائلوں پہ جو ہے وہ گندا دیکھنا چھوڑ دے, ٹی وی پہ دیکھنا چھوڑ دے, ادھر ادھر نظروں کو گھمانا چھوڑ دے, اللہ کی رحمتیں کرنا شروع ہو جائیں گی. اپنی زبان سے گند بولنا چھوڑ دے, اللہ کی رحمتیں کرنا شروع ہو جائیں گی. اپنی نماز کے اندر جو ہے وہ بہتری پیدا کر لے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اترنا شروع ہو جائیں گی. آپ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کو کرنا شروع کر دے, اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو جائے گی. جیسے جیسے آپ کی زندگی گناہوں سے خالی ہوتی جائے گی, نیکیوں سے مزین ہوتی جائے گی, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے. سبحان اللہ. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ کی بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں میرے شیخ تھے, یہاں پہ بھی حضرت تشریف لایا کرتے تھے, حضرت مرشد عالم پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ. کئی حضرات نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے. تو وہ فرمایا کرتے تھے, اب میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ میں جو بات اللہ سے کہتا ہوں اللہ میری ہر بات پوری کر دیتا ہے. جو بات میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ میری ہر بات پوری کر دیتے ہیں. بلکہ انہوں نے اپنی زبان میں, اپنی بولی میں, اپنے انداز میں اس کو تعبیر کیا. فرمانے لگے, ہون کا میریاں اٹھیاں ہوئی سیدھیاں تھی رہنیاں, مجھ سے اگر کوئی کمی بیشی بھی ہو جائے, معاملہ غلط بھی ہو جائے, تو اللہ چونکہ میں نے اپنے علم اور ارادے سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ میری اس غلط معاملے کو بھی سیدھا کر دیتے ہیں. پھر ایک موقع آیا, فرمانے لگے اب تو میرے ساتھ میرے رب کا معاملہ کچھ اور ہو گیا. حضرت کیا ہو گیا؟ فرمایا اب مجھے اپنی بات زبان سے بھی ادا نہیں کرنی پڑتی, میرے دل میں خیال آتا ہے اور اللہ میری بات پوری کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے. تو میرے دوستو, ہمیں چاہیے ہم زندگی میں ایک محنت کریں, ہم زندگی میں ایک محنت کریں, اور وہ محنت کیا ہے؟ اپنی زندگی میں محنت کر کے اپنے وجود سے اللہ کی نافرمانی کو نکالیں. ڈھونڈے میری آنکھیں کیا کیا گناہ کرتی ہیں, میری زبان کیا کیا گناہ کرتی ہے, میرا دل کیا کیا گناہ کرتا ہے, میرے دماغ میں کیا کیا گناہوں کے خیالات آتے ہیں, میرے پاؤں سے کیا کیا گناہ سرزد ہوتے ہیں. ہم اپنے اوپر خوردبین لگائیں, اپنے اوپر جو ہے وہ نگرانی شروع کر دیں کہ میں دیکھوں کہ میرا وجود کیا کیا نافرمانی کرتا ہے. تو یہ محنت سیکھنے کے لیے انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا جاتا ہے. ان کے پاس آنے جانے سے انسان کو گناہوں کی باریکیاں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں, چھپے ہوئے گناہ نظر آنے لگ جاتے ہیں, جس کی طرف دوسرے کی توجہ اور دھیان بھی نہیں ہوتا, وہ گناہ بھی انسان کو پھر بڑے بڑے ہو کے نظر آنے لگ جاتے ہیں. جب انسان کو اپنی برائیاں اور گناہ نظر آنے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے توبہ کی توفیق کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اب یہ بندہ توبہ کرتا ہے, ایک دفعہ توبہ کی, پھر گناہ ہوا, پھر توبہ کی, پھر گناہ ہوا, پھر توبہ کی, کرتے 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 ایک وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی توبہ ایسی قبول کرتے ہیں کہ دوبارہ شیطان کو اس کی طرف آنے ہی نہیں دیتے, شیطان کو اس کے اوپر مسلط ہونے ہی نہیں دیتے. ان بندوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اور بدبخت کچھ میرے بندے ایسے ہیں جن پر تیرا زور نہیں چلتا. بار بار توبہ کرتے کرتے محنت کرتے کرتے اب میں نے ان کو اپنا بندہ بنا لیا ہے, تیرا داؤ میں ان کے اوپر نہیں چلنے دوں گا. چنانچہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس بندے کی زندگی گناہوں سے پاک صاف ہوتی ہے.
کسی وقت شیطان گناہ کروا بھی دے، اللہ کی شان کہ وہ گناہ الٹا ان کے لیے کئی ساری نیکیوں سے بھی بڑھ کر ان کو ثواب دلوانے کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے وہ بزرگ ان کی تہجد رہ گئی تھی نا، تہجد کا چھوٹ جانا کوئی نیکی تو نہیں ہے، لیکن اگلی رات جو ہے وہ شیطان آ کے اٹھا رہا تھا، اٹھے نہیں اٹھے تہجد پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، بڑا نیک آدمی ہے تو مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، نیک تو نہیں ہو تو شیطان۔ انہوں نے کہا شیطان کا کام تو سلانا ہوتا ہے، تو جگا رہا ہے۔ اس نے کہا میں جگا تو رہا ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت بھی چکر کر رہا ہوں۔ وہ کیا کہنے لگا کہ پچھلی رات سلا دیا تھا، آپ سارا دن مرتے رہے، اللہ نے ایک تہجد چھوٹی تھی، اللہ نے کئی سالوں کی تہجد کا ثواب آپ کو دے دیا۔ میں نے کہا یار اس کو اٹھا ہی دو، ایک ہی تہجد کا ثواب ملے گا، ورنہ پھر سارا دن روتا رہے گا، پھر پتہ نہیں کتنے سالوں کی تہجد پھر مل جائے گی۔ تو جب ہم گناہوں پہ رونا سیکھیں گے نا، تو گناہ ہو بھی گیا تو ہم روئیں گے، ہمارے رونے پر شیطان پریشان ہو جائے گا، بھائی اس سے گناہ نہیں کروانا چاہیے، اس نے ابھی جا کے سجدے میں رونا شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس کی کتنے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو اس لیے سارے دوست بھائی اپنی زندگی میں اس محنت کو کرنے کی نیت اور ارادہ فرما لیں۔ سارے دوست کوشش کریں کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں محنت کروں گا کہ میری زندگی سے گناہ ختم ہو جائے۔ سب تیار ہیں کہ انشاءاللہ؟ ہاں، یہ جو اولیاء کرام بیعت کرواتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ شاید یہ تسلیہ کروانا سکھاتے ہیں، نہیں یہ تو ہمیں ظاہر میں ایسا نظر آتا ہے۔ ہم بچے کو لے گئے قاری صاحب کے پاس، اس کو قرآن پڑھانا ہے، انہوں نے اس کو قاعدہ دے کے بٹھا دیا۔ اب بندہ پر قاری صاحب میں نے تو کہا تھا قرآن پڑھاؤ، آپ یہ الف اور قاف کیا کروا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے بھائی ادھر ہی لے کے جائیں گے۔ تو اسی طرح ہم اللہ والوں سے جب بیعت ہوتے ہیں تو ہم زندگی کے گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابتدا اللہ سے ہوتی ہے۔ آپ کے اندر یہ صلاحیت اور یہ جو ہے وہ استعداد پیدا کی جاتی ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی محنت کریں گے، زندگی سے گناہوں کو نکالیں گے۔ جس نے زندگی سے گناہوں کو نکال دیا، اللہ کی سچی کتاب نے اعلان کر دیا، لوگوں سن لو، لوگوں جان لو، جس کی زندگی گناہوں سے پاک ہے وہ میرا ولی ہے، وہ میرا دوست ہے۔ تو ہم بھی اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں۔ سارے دوست توبہ کی نیت فرما لیں، اور جو سلسلے میں جڑ کے سلسلے میں بیعت کر کے باقاعدہ اس محنت کو سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ توبہ کے ساتھ ساتھ سلسلے میں شامل ہونے کی نیت بھی فرما لیں گے، انشاءاللہ وہ سعادت بھی نصیب ہو جائے گی۔ خطبہ سن لیجئے اور ان کلمات کو سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمات پڑھتے ہوئے سوچئے کہ میں اپنے اللہ سے صلح کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے اب ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ جو بندہ یہ چاہے کہ میری زندگی سے گناہ ختم ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ ان اوراد و وظائف کو پابندی کے ساتھ کرنا شروع کرے اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آنا جانا شروع کرے۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے درود پاک، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام،
تیسرا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت روزانہ. یہ برکتوں بھری، یہ نور بھری، یہ رحمتوں بھری کتاب، اس کو پڑھا جائے تاکہ آپ کا دل بھی منور اور روشن ہو جائے. اس قرآن کو پڑھنے سے بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو پھر تو اور بھی اچھی بات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ